بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اکفارکم خیر من اولئکم ام لکم براءۃ فی الزبر۔ جیسا کہ آج ہماری تفسیر انشاءاللہ سورہ قمر آیت نمبر 43 سے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جو ہے نا آیت نمبر 43 میں کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ کافر مکے میں جو کافر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، مکے میں جو کافر تھے، ابو جہل تھا، ابو لہب، یہ تمام لوگوں سے اللہ نے کہا کہ اے کافر تم بھی کافر ہو۔ اس سے پہلے جو قوم میں جو آ کر تھے، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کئی کافر، نوح علیہ السلام کے زمانے میں کئی کافر، یعنی کہ اس سے پہلے زمانے میں جو کافر ہیں تم اور یہ دونوں برابر ہیں، دونوں برابر ہیں حقیقت میں، کیونکہ اس نے بھی کفر کیا، آپ بھی کفر کیے۔ یعنی کہ اللہ نے مکے والوں سے کہا کہ مکے والے یہ تم نے کفر کیا ہے، اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جن لوگوں نے کفر کیا، نوح علیہ السلام کے زمانے میں جن لوگوں نے کفر کیا، دونوں برابر ہیں، کیونکہ تم بھی کافر ہو وہ بھی کافر ہیں۔ لیکن اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، یہ جو کافر ہیں مکے والے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے پہلے جو کافر آئے ان میں سے سب سے بہتر ہم لوگ ہیں، ہم سے پہلے جو کافر آئے ان میں سے سب سے بہتر کون ہیں؟ ہم لوگ ہیں، وہ یہ سمجھتے تھے۔ اور وہی اللہ نے فرمایا اکفارکم، کیا کفار تمہارے جو کافر ہیں، خیر جو مکے میں جو کافر ہیں بہتر ہیں من اولئکم ان لوگوں سے۔ ترجمہ تھوڑا مشکل ہے لیکن کیا بتایا گیا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ کافر تم نے کفر کیا، ہاں کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم جو ہے نا اس سے پہلے جو کافر آ کر تھے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، کیا تم ان سے بہتر ہو؟ اے کافر جو مکے میں جو کافر تھے، اے کافر کیا تم ان سے بہتر ہو جو اس سے پہلے جو کافر آ کر تھے؟ جبکہ پورے کافر برابر ہیں کیونکہ تمام لوگوں نے کفر کیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ام لکم، ام بلکہ لکم تمہارے لیے براء من فی الزبر۔ براء کا مطلب یہاں جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ کافر مکے میں جو کافر تھے، اے کافر کیا تمہارے پاس کوئی ایسی چیز ہے، کتاب میں کوئی لکھا ہے کہ تم کو اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دے گا؟ اے مکے میں جو کافر کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے کیا جس میں یہ لکھا ہے کہ جو ہے نا تم کو اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دے گا؟ دیکھیے آیت نمبر 43 میں دو باتیں اللہ نے ذکر کرتے ہیں۔ یہ ایک اللہ نے مکے کے کافروں سے کہا کہ کافر تم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب سے بہتر ہیں، اس سے پہلے جو کافر نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو کافر تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو کافر تھے، کیا تم ان سے بہتر ہو؟ یہ کافر یہ سمجھتے تھے، مکے کے جو کافر یہ سمجھتے تھے کہ ہم کافروں میں سب سے بہتر کافر ہم لوگ ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ام لکم براءۃ فی الزبر، یا تمہارے لیے کوئی کتاب ہے جس میں یہ لکھا ہے کہ اللہ تم کو عذاب نہیں دے گا؟ دیکھیے ام بلکہ لکم تمہارے لیے براء کا مطلب اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دے گا، فی الزبر، زبر مطلب اس سے پہلے جو کتابیں آ کر تھیں اس کو بولتی ہیں کہ زبر، اس سے پہلے جو کتابیں تھیں اس میں، یعنی کہ اس آیت میں اللہ یہ فرماتی ہیں کہ کافر تم یہ سمجھتے ہیں کہ تم سب سے بہتر ہو، اور تم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تم کو عذاب نہیں دے گا، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ تم بہتر ہو نہ کوئی ایسی بات ہے کہ تم کو اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دے گا، بلکہ جس طرح اس سے پہلے والے قوم جن لوگوں نے کفر کیا اللہ ان کو بھی عذاب دیا، اگر تم بھی کفر ہی پر باقی رہیں گے تو اللہ تعالیٰ تم کو بھی ہلاک کرے گا۔ جس طرح نوح علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں نے کفر کیا اللہ نے ان کو عذاب دیا، اس طرح اگر تم بھی کفر کریں گے تو اللہ تعالیٰ تم کو بھی عذاب دے گا۔ تم یہ مت سمجھو کہ اکفارکم خیر من اولئکم، اے مکے کے کافر تم یہ مت سمجھو کہ ہم بہتر ہیں، ہم ان کافر سے ہم بہتر ہیں، اور تم یہ بھی مت سمجھو کہ اللہ تم کو عذاب نہیں دے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ کیا تم کو عذاب دے گا۔ یعنی کہ آیت تھوڑا مشکل ہے لیکن مطلب جو ہے نا یہی یاد رکھے۔ اس کے بعد آیت نمبر 44 میں پھر کافر یہی سمجھتے تھے ہم جو ہے نا محمد کو ہرا دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، مکے کے جو کافر وہ یہ سمجھتے تھے ہم جو ہے نا صحابہ کو، محمد کو تمام جو ہے نا ہم ہرا دیں گے۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ ام بلکہ یقولون، وہ تمام کافر بولتے ہیں، نحن ہم جمیع ہم پورے کافر منتصر
محمد پر غالب آ جائیں گے، محمد کو ہرا دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اور صحابہ کی جماعت کو ہم ہرا دیں گے. یہ سمجھتے تھے کافر. یعنی کہ اللہ نے آیت نمبر 44 میں صرف اتنا ذکر کرتے ہیں کہ کافر یہ سمجھتے ہیں ہم جو ہے نا محمد کو اور ان کے جو صحابہ ہیں، ان کے جو ماننے والے ہیں، ان کو ہم ہرا دیں گے کیونکہ ہمارے پاس پاور ہے، طاقت ہے. کافر یہ سمجھتے تھے. وہی اللہ نے فرمایا کہ ام یقولون، بلکہ وہ تمام کافر یہ بولتے تھے، نحن جمیع، ہم تمام لوگ جو ہے نا منتصر، ہم ہی غالب آئیں گے، یعنی کہ ہم جو ہے نا محمد کے جو ہے نا ماننے والے کو ہم جو ہے نا ہرا دیں گے. کافر ایسا سمجھتے تھے، بلکہ کافر ایسا بولتے تھے. اللہ نے فوری کہا سیہزم الجمع ویولون الدبر، اے کافر تم ہار جائیں گے اور جو ہے نا منہ پھیر کے بھاگ جائیں گے. کافر کیا بولتے تھے؟ ہم ہی غالب آئیں گے، ہم ہی جو ہے نا محمد کو اور ان کے ماننے والوں کو جو ہے نا ہم جو ہے نا ہرا دیں گے. اللہ نے آیت نمبر 44 میں فرمایا کہ کافر تم ایک نہ ایک دن ہارو گے اور پیٹ پھیر کے بھاگو گے. یہ کب؟ جنگ بدر میں. جنگ بدر میں ایسا ہوا کہ پورے کافر جو ہے نا پیٹ پھیر کے بھاگ گئے اور 70 کافر مارے گئے جنگ بدر میں. مشہور جنگ ہے جس میں کافر مارے گئے اور کافر ہار گئے اور کئی کافر جو ہے نا جنگ چھوڑ کے بھاگ گئے. یعنی کہ وہی اللہ نے فرمایا سیہزم، سین کا مطلب ان قریب، یہزم ہار جائیں گے، جمع کافروں کی پوری جماعت جو ہے نا ہار جائے گی. اور ویولون، اور یولون کہتا منہ پھیرنا، پھر دبر یعنی کہ پیٹ، یعنی کہ پیٹ پھیر کے بھاگ جائیں گے. یعنی کہ جب ہم بھاگتے ہیں تو کیا ہمارا پیٹ نظر آتا ہے. اس طرح کافر جو ہے نا مسلمانوں کے سامنے جو ہے نا پیٹ پھیر کے بھاگ جائیں گے، یعنی کہ ہار جائیں گے کافر. یعنی کہ آیت نمبر 44 میں کافر یہ بولتے تھے کہ ہم جو ہے نا محمد پر غالب آئیں گے، ہم محمد کے جو ماننے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تمام کو ہم ہرا دیں گے. اللہ نے 45 میں اللہ نے فرمایا کہ کافر تم ہار جائیں گے اور تم پیٹ پھیر کے بھاگ جائیں گے. یہ کب ہوا؟ جنگ بدر میں. جنگ بدر میں پورے کافر جو ہے نا مارے گئے. یعنی کہ بلکہ جنگ بدر میں معلوم تھا کہ مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور کافر کی تعداد بہت زیادہ تھی. جنگ شروع ہونے سے پہلے آپ سسم دعا کرتے، اے اللہ تعالیٰ یہ جو چھوٹی سی جماعت ہے مسلمانوں کی، اگر یہ ہار جائیں گے تو جو ہے نا کوئی عبادت کرنے والا نہیں رہے گا. اس طرح آپ سسم دعا کرتے تھے، گڑ گڑا کے دعا کرتے تھے. جنگ سے پہلے، جنگ بدر سے پہلے آپ سسم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ایک چھوٹی سی جماعت ہے تو اس کو جو ہے نا جتا دے. یہ دعا گڑ گڑا کے آپ سسم دعا کرتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ سسم آتے ہیں، یہ آیت پڑھتے ہیں کہ سیہزم الجمع ویولون الدبر، ان قریب یہ مسلمان جیت جائے گا، یہ کافر ہار جائیں گے. سیہزم الجمع، سین کا مطلب ان قریب، یہزم ہار جائیں گے، الجمع کافروں کی پوری جماعت. جنگ بدر میں پوری جماعت ہار گئے. ویولون اور بھاگیں گے، پھر دبر پیٹ پھیر کر، یعنی کہ جنگ سے بھاگ جائیں گے کافر ڈر کر. ایسے ہی ہوا جنگ بدر میں، کئی کافر جو ہے نا مسلمانوں سے ڈر کر جو ہے نا بھاگ گئے. یہ دنیا میں سزا ہے، ایک کافر تم دنیا میں ہار جائیں گے، لیکن کل قیامت کے دن بھی جو ہے نا تم کو خطرناک سزا ملے گا. قیامت کے دن بھی جو ہے نا تم کو سب سے خطرناک سزا ملے گا. وہی اللہ نے فرمایا بل الساعہ، بلکہ الساعہ قیامت، موعدہم تمہارا جو وعدہ ہے وہ قیامت کا دن ہے. بل الساعۃ موعدہم، یہ قیامت کی جو تم سے وعدہ کیا گیا ہے کہ ان کے تم کو قیامت کی ضرور ضرور اللہ تعالیٰ تم کو عذاب دے گا. والساعہ، اور قیامت کی ایسا ہوگا، ادھا سب سے خطرناک ہوگا، وہ امر سب سے کڑوی ہوگی. یعنی کہ سب سے خطرناک ہوگا. یاد رکھیں وہاں کا جو عذاب ہوگا وہ سب سے خطرناک ہوگا. ادھا و امر، یعنی کہ بہت خطرناک عذاب جو ہے نا اللہ تعالیٰ کافروں کو دے گا. یعنی کہ دنیا میں ہار جائیں گے کافر، لیکن کل قیامت کے دن بھی جو ہے نا کافروں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں پھینک دے گا. وہی اللہ نے فرمایا کہ بل الساعۃ موعدہم، بلکہ قیامت جو ہے نا ان کا وعدہ کیا گیا ہے، یعنی کہ قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے گا. بلکہ قیامت کے دن کیسا ہوگا؟ ادھا سب سے زیادہ سخت ہوگا، خطرناک ہوگا، وہاں خطرناک عذابیں ہوں گے. وہ امر، اور سب سے کڑوی، یعنی کہ خطرناک جو ہے نا وہاں کافروں کا عذاب ملے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کافروں کے بارے میں فرماتی ہیں کہ ان المجرمین، بے شک مجرم کون؟ کافر، فی ضلال، دنیا میں جو ہے نا گمراہی میں تھا. دنیا میں ضلال کا مطلب گمراہی، دنیا میں کافر گمراہی میں تھا، توحید پر نہیں تھا، اسلام نہیں لایا یہ. لیکن اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ فی ضلال، ایک کافر دنیا میں گمراہی میں تھا، اسی وجہ سے وہ سعور، اور وہ کہاں داخل ہوگا؟ جہنم میں داخل ہوگا. سعور جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نمبر 47 میں صرف اتنا فرماتی ہیں، ایک کافر جو ہے نا دنیا میں جو ہے نا
گمراہی میں تھے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں پھینک دیں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم۔ یہ آیت نمبر 48 میں کیا بتایا گیا ہے؟ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ چہرے پکڑ کر، نعوذ باللہ، ان کا چہرہ پکڑ کر کھینچ کر جا کے جہنم میں پھینک دیں گے۔ ان کا چہرہ پکڑ کر نا، چہرے سے کھینچ، جیسا کہ ہاتھ سے کھینچتے ہیں ہم، کل قیامت کے فرشتے جو ہے نا چہرہ پکڑ کر، چہرے سے کھینچ کر جو ہے نا ان کو جہنم میں پھینک دیں گے، اور کہا جائے گا کہ چلو تم جہنم کے عذاب چکو۔ یہ کون لوگ ہیں؟ آیت نمبر 48 کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی تقدیر کو نہیں مانتے، اللہ کی تقدیر کا انکار کرتے ہیں۔ تقدیر کا کیا مطلب؟ ہم جو کرتے ہیں وہ اللہ کی تقدیر میں ہے، ہم جو بھی کرتے ہیں وہ اللہ کی تقدیر میں ہے۔ کل آپ کیا کرنے والے ہیں وہ بھی اللہ کی تقدیر میں لکھ چکا ہے اللہ تعالیٰ، لیکن بعض لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، بولتے ہیں کہ تقدیر وغیرہ کچھ نہیں ہے، سب جھوٹ ہے۔ جو لوگ تقدیر کا انکار کرتے ہیں ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یوم، جس دن، یسحبون، کھینچا جائے گا، فی النار، جہنم میں، علی وجوہہم، ان کے چہرے، ان کا چہرہ پکڑ کر کھینچ کر جو ہے نا ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جو اللہ کی تقدیر کو نہیں مانتے۔ پھر جہنم میں ان کو پھینکنے کے بعد ان کو کہا جائے گا کہ ذوقوا، چکو، مس کا مطلب ٹچ ہونا، یعنی کہ اللہ کے عذاب کو تم چکو، جو سقر ہے۔ سقر جو ہے نا جہنم کے ناموں میں سے ایک نام، جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ مفسرین نے فرمایا کہ سقر جو ہے نا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ جہنم کا سب سے نیچا گڑھا ہے، سب سے نیچے گڑھا کو بولتے ہیں، جہاں سے جو ہے نا وہ کانٹے دار جو درخت کا جڑ ہوتا ہے، زقوم درخت جو ہے نا اس کا جڑ کہاں ہوتا ہے؟ سب سے نیچے ہوتا ہے اس کا جڑ، اسے بولتے ہیں کہ سقر۔ وہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ڈالیں گے۔ معلوم ہوتا ہے کہ درخت ہوتا ہے، درخت کا جڑ سب سے نیچے ہوتا ہے۔ جنت میں ایک درخت ہوگا، جہنم میں ایک درخت ہوگا، کون سا؟ کانٹے دار درخت، جسے زقوم بولتے ہیں۔ اس درخت کا جڑ کہاں ہوگا؟ سب سے نیچے ہوگا، جسے بولتے ہیں کہ سقر، یعنی کہ وہاں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ڈالیں گے جو اللہ کی تقدیر کو نہیں مانتے، کیونکہ اللہ کی تقدیر پر ایمان لانا واجب ہے، واجب ہے۔ اسی وجہ سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان پہاڑ کے اوپر سونا بھی خرچ کرے، اللہ تعالیٰ اس وقت قبول نہیں کرے گا جب تک کہ وہ اللہ کی تقدیر پر ایمان نہ لائے۔ مطلب زید ہے، اللہ کی تقدیر پر ایمان نہیں لاتا، لاکھوں روپے خرچ کرے، اللہ تعالیٰ اس کے صدقے کو قبول نہیں کرے گا، اس کے صدقے کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی تقدیر پر ایمان لانا واجب ہے۔ کیا مطلب ہے اللہ کی تقدیر پر ایمان لانا؟ صحابہ بولتے کہ کل شیء بقدر اللہ، ہر چیز تقدیر میں۔ بزنس میں گھاٹا ہوا، صحابہ یہی سمجھتے تھے کہ یہ تقدیر میں تھا۔ کچھ مصیبت آئے، صحابہ یہی سمجھتے کہ ہماری تقدیر میں ہے۔ کچھ بیماری آئے تھے صحابہ کو، صحابہ یہی سمجھتے تھے کہ بقدر اللہ، اللہ کی تقدیر میں ہے۔ یعنی کہ ہر چیز تقدیر میں ہے، ہر چیز اللہ کی تقدیر میں ہے۔ تو وہی جو نا یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ تقدیر کا انکار کرتے ہیں وہ لوگوں کو جہنم میں ان کے سر کے بل کھینچ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اِنَّا، بے شک، کُلَّ شَيْءٍ، ہر چیز، خَلَقْنَاهُ، ہم نے اس کو پیدا کیا، بقدر، ایک مقررہ مدت تک، یعنی کہ ہر چیز جو اللہ نے پیدا کیا وہ تقدیر میں ہے، ہر چیز۔ بلکہ مٹی جو ہے نا، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے تقدیر کرتے ہوئے کہا کہ مٹی کے جو ذرات تھیں وہ بھی تقدیر میں ہے، اللہ نے لکھ چکا ہے۔ آسمان و زمین پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے تقدیر لکھ دیا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ما طن ذباب الا بقدر، یہ جو کیا ہوتا ہے، مکھی جو ہوتا ہے، مکھی جو آواز نکالتی ہے مکھی، وہ بھی تقدیر میں ہے۔ کتنی آواز نکالے گی مکھی، وہ بھی تقدیر میں ہے۔ یہ مکھی کب آواز نکالے گی، وہ بھی تقدیر میں ہے۔ بعد میں کب آواز نکالے، ہر، یعنی کہ ہر چھوٹی چھوٹی چیز تقدیر میں ہے۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ہر چیز کو پیدا کیا تقدیر کے حساب سے، یعنی کہ اس کے حساب سے۔ بلکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے تقدیر میں یہاں تک لکھ دیا کہ مردوں کا کپڑا ایسا ہوگا، عورتوں کا کپڑا ایسا ہوگا۔ ہر چیز اللہ نے جو ہے نا تقدیر میں لکھ دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آیت نمبر 50 میں، اگر اللہ تعالیٰ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے لیے کتنا آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی حکم دینا چاہتے ہیں، کتنا آسان ہے اللہ تعالیٰ کو۔ ہم نے آنکھ پلک جھپکتی ہم لوگ، کچھ تکلیف ہوتا ہے؟ نہیں، یعنی کہ اللہ اس سے بھی آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں زلزلہ دینا چاہتا ہے،
ہم جو ہے نا آنکھ پلک جھپکتی نا اس سے زیادہ اس سے جلدی اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کو ہلاک کر سکتا ہے. پلک جھپکنا کتنا آسان ہے, اس سے بھی آسان ہے اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی کام کرے اس دنیا میں, بس اللہ تعالیٰ بولے گا کہ ہو جا تو وہ کام ہو جائے گا. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له, اللہ تعالیٰ اگر کوئی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ کن ہو جا, فیکون, وہ کام ہو جاتا. بس اللہ کے لیے آسان ہے. کتنا آسان ہے, اللہ تعالیٰ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کی حفاظت کرے. اللہ تعالیٰ کہیں زلزلہ دینا چاہتے ہیں, اللہ کے لیے کتنا آسان ہے, جتنا ہمارا آنکھ جو پلک جھپکتے ہیں ہم نے کوئی تکلیف ہوتی ہے نہیں, اللہ تعالیٰ کو اتنی بھی تکلیف نہیں ہوتی ہے, بلکہ آنکھ پلک جھپکتے میں کتنا تیزی ہے, اس سے فاسٹ اللہ تعالیٰ جو ہے نا کسی کام کا اگر حکم دیتا ہے تو وہ کام ہو جاتا ہے. تو وہی اللہ نے یہاں فرمایا وما امرنا, نہیں ہے ہمارا حکم الا واحدہ, مگر ایک مرتبہ. یعنی کہ اللہ تعالیٰ اگر ایک مرتبہ بول دے کہ وہ کام ہو جا, وہ کام ہو جائے گا. زلزلہ آ جا, ہو جائے گا. یعنی کہ بس جیسا کہ ہم بولتی ہیں کسی شخص, مطلب کوئی بات, کوئی انسان آپ کی بات نہیں مانتا ہے, آپ اسے بار بار بولتی ہیں کہ یہ کام کرو, یہ کام کرو, یہ کام کرو. اللہ تعالیٰ نہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ صرف ایک بار بولے گا کہ وہ کام ہو جا تو وہ کام ہو جائے گا بس. وہی اللہ نے فرمایا کہ وما امرنا الا واحدہ, ایک ہی مرتبہ اللہ تعالیٰ کہے گا تو وہ کام ہو جائے گا. وہ اللہ کے لیے کتنا آسان ہے. کلمح بالبصر, کا مطلب اس طرح, لمح البصر بولتی ہیں کہ آنکھ پلک جھپکنا, ہم آنکھ پلک جھپکتی ہیں کتنا آسان ہے ہمارے لیے. اللہ کو اس سے بھی زیادہ آسان ہے کہ کسی قوم کو ہلاک کرنا. اللہ کو اس سے زیادہ آسان ہے کسی کام کا فیصلہ کرنا, کسی چیز کا حکم دینا اللہ کے لیے اور بھی آسان ہے. ہم کو تو آنکھ پلک جھپکنا پڑتا ہے, بلکہ اللہ کے لیے جو نا اور بھی زیادہ آسان ہے. یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا حکم دیتا تو اللہ تعالیٰ جو نا وہ کام چٹکیوں میں جو نا اللہ تعالیٰ وہ کام کر دیتے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ آیت نمبر 51 میں کہ اے کافر, ہم نے اس سے پہلے جتنے کافر آئے تمہارے جیسا, ہم نے تمام کو ہلاک کر دیا. اس سے پہلے قوم نوح میں جو کافر تھے اللہ نے ان کو بھی ہلاک کر دیا. وہی اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ تحقیق اہلکنا, ہم نے ہلاک کیا اشیاءکم, تمہارے طرح. اے مکے والے تمہارے طرح, اشیاءکم مطلب تمہارے طرح, اے مکے والے تمہارے طرح کئی کافر آ چکے ہیں اس سے پہلے. قوم نوح کے زمانے میں کئی کافر آ چکے تمہارے طرح, موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی تمہاری طرح کئی کافر تھے, ہم نے ان کو بھی ہلاک کر دیا. اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تم کو بھی ہلاک کر سکتا ہے. یہ اللہ کے لیے آسان ہے. کتنا آسان ہے, کلمح بالبصر, جس طرح آنکھ میں پلک جھپکنا کتنا آسان ہے, اس سے بھی زیادہ آسان ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ تم کو ہلاک کرے. وہی اللہ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ تحقیق اہلکنا, ہم نے ہلاک کیا اشیاءکم, تمہارے جیسا کئی کافروں کو. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, کیا پس کوئی ہے جو اس قرآن سے نصیحت حاصل کرے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, کیا کوئی ہے جو اللہ کے عذاب سے ڈرنے والا ہے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, کیا کوئی ہے جو اس قرآن پہ نصیحت حاصل کرنے والا ہے. یعنی کہ وہی اللہ نے مکے والوں سے کہا کہ مکے والے تم اس قرآن پر ایمان لا لو, اگر نہیں ایمان لائیں گے اللہ تعالیٰ چاہے تو تم کو بھی ہلاک کرے گا. کیونکہ مکے والے کیا سمجھتے تھے, اکفارکم خیر من اولئکم, ہم بہتر ہیں. اس سے پہلے جو کافر آئے ان میں سے سب سے بہتر ہم ہی. کیوں, کیونکہ اللہ ہم کو عذاب نہیں دے گا. مکے کے کافر یہی سمجھتے تھے ہم کو اللہ عذاب نہیں دے گا. کیوں, کیونکہ ہم بہتر ہیں. اللہ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ, تحقیق ہم نے جو نا تمہارے جیسا کئی کافروں کو ہم نے ہلاک کر دیا. اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو جو نا مکے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ ہلاک کر سکتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 52 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ, یعنی کہ آسان ترجمہ ہے, تم جو بھی کام کرتے ہو وہ تقدیر میں لکھا ہے. ہم لوگ قرآن پڑھتے ہیں یہ بھی تقدیر میں لکھا ہے. تم جو بھی کام کرتے ہو وہ اللہ نے تقدیر میں لکھ چکا ہے, وہ کام ہوئے گا, یاد رکھیں. تم پانی پیتے ہی وہ بھی اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا. تم کھڑے ہوں گے آپ, وہ بھی اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا. ہر چیز اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا. وہی اللہ نے فرمایا کہ وَكُلُّ شَيْءٍ, ہر چیز, فَعَلُوهُ, تم کرتے ہو, فِي الزُّبُرِ, وہ جو ہے نا کتاب میں ہے. تم جو بھی کام کرتے ہو وہ جو ہے نا کتاب میں. کون سی کتاب, لوح محفوظ میں, جو اللہ کے پاس جو ہے نا اس میں ہے. تم جو بھی کام کرتے ہو وہ ہر چیز جو ہے نا اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے. لوح محفوظ میں وہ تمام چیز کو اللہ نے لکھ دیا ہے. کون سی چیز اللہ نے لکھا ہے, وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ, ہر چھوٹی اور بڑی چیز اللہ نے اس میں لکھ دیا ہے. ہر چھوٹی سے بڑی چیز. تم بولتے ہیں کہ پانی لے کر آؤ, وہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے. یعنی کہ ہر چھوٹی چھوٹی چیز جو ہے نا تقدیر میں لکھا ہوا ہے. وہی اللہ نے فرمایا وَكُلُّ صَغِيرٍ, ہر چھوٹی,
وہ کبیر بڑی چیز مستطر لکھا ہوا ہے. یعنی کہ آیت نمبر 52 میں اللہ نے فرمایا تم جو بھی کام کرتے ہو وہ فی الزبر جو لوح محفوظ میں جو اللہ کے پاس جو کتاب ہے اس میں تمام چیز اللہ نے لکھ دیا. یعنی کہ قیامت تک جو ہوگا تمام جو ہے نا اللہ نے وہ لکھ دیا تقدیر میں. اس کے بعد اللہ نے آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں تم چھوٹی سے چھوٹی نیکی کرو، بڑی سے بڑی نیکی کرو، چھوٹے سے چھوٹا گناہ کرو، بڑا سے بڑا گناہ کرو، جو بھی کرو تمام چیز جو ہے نا اللہ نے تقدیر میں لکھ چکا ہے. تم کیا کرنے والے ہیں تمام جو ہے نا اللہ نے تقدیر میں لکھ چکا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان المتقین فی جنات و نہر. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ بے شک متقی نیک لوگ فی جنات جنت میں ہوں گے. جنت جمع ہے، جنت جو ہے نا جمع ہے. جمع کا مطلب جنت ایک نہیں ہے، دو ہے، ایک سونے کا ایک چاندی کا. نیک لوگ متقی لوگ کہاں ہوں گے؟ جنت میں ہوں گے. متقی کسے بولتے ہیں؟ جیسا کہ معلوم ہے کہ اپنے دل کو گناہوں سے بچا کر لے جانے کا نام تقویٰ ہے. علی رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ متقی وہ ہے جتنا اس کے حق میں رزق ملا ہے اس سے خوش ہو جائے، جتنا اس کو اس کی زندگی میں ملا ہے اس سے وہ خوش ہو جائے. الرضا بالقلیل اسے بولتی ہیں کہ متقی. متقی کا مطلب یہ نہیں کہ صرف نماز پڑھنا ہے، صرف روزہ رکھنا ہے، نہیں. متقی کا مطلب یہ ہے آپ کی تقدیر میں جتنا آپ سے خوش ہو جاؤ، اسے بھی متقی. جیسا کہ علی رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں متقی وہ ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حلال کام انجام دو، حرام کام سے بچ جاؤ. اور علی رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ متقی وہ ہے جو ایک مسلمان قیامت کی تیاری کرے، اس دنیا میں رہ کر جو ہے نا قیامت کی تیاری کرے. وہی اللہ نے فرمایا کہ ان المتقین بے شک نیک لوگ فی جنات جنت میں ہوں گے، و نہر اور جنت میں کیا ہوگا؟ نہر ہوں گے. جنت میں نہر ہوں گے. نہر کا معنی معلوم ہے؟ چشمے ہوں گے. جنت میں دودھ کا چشمہ ہوگا، شہد کا چشمہ ہوگا، یہ تمام. نہر کا ایک معنی تو ندی ہے، چشمہ ہے. جنت میں چشمے ہوں گے دودھ کا، شہد کا. ایک اور جو معنی ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ روشنی. جیسا کہ نہر پیٹ ہم بولتے ہیں نا، اردو میں ہم بولتے ہیں کہ نہر پیٹ مت کھاؤ، مطلب صبح صبح. نہر کا ایک معنی صبح صبح، روشنی کے معنی میں. کیا مطلب ہے؟ جنت میں رات نہیں ہے، جنت میں رات نہیں ہوگی، ہمیشہ روشنی ہوگا جنت میں. جنت میں رات نہیں ہوگی. کون کہتے ہیں؟ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ، امام قرطبی رحمہ اللہ، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جنت میں رات نہیں ہے. آپ کیسا معلوم کریں گے کہ یہ رات ہے دن ہے جنت میں؟ اہل علم نے کہا، مفسرین نے کہا کچھ ایسا وقت ہوگا کہ جنت میں جو ہے نا رات میں خود بخود جو ہے نا لوگ اپنا گھر بند کر لیں گے، اپنا دروازہ بند کر لیں گے، اپنا پردہ جو ہے نا ڈال لیں گے. گھر کا جو پردہ ہے وہ ڈال لیں گے، اور اسی طرح جو ہے نا گھر کا دروازہ بند کر لیں گے. اب لوگ سمجھ جائیں گے کہ رات ہو چکی ہے، کیونکہ وہاں ہمیشہ جو ہے نا اجالا ہوگا، رات نہیں ہوگی جنت میں. اب صبح کیسا معلوم ہوگا؟ لوگ گھر کا دروازہ کھول دیں گے اور جو ہے نا پردہ ہٹا دیں گے، تب معلوم ہوگا کہ جو ہے نا صبح ہو چکا ہے. بعض مفسرین نے فرمایا کیسا معلوم کریں گے ہم دن اور رات جنت میں؟ وہاں آپ کی خدمت کرنے والے کچھ خاص وقت میں آپ کے پاس آئیں گے. لوگ سمجھ جائیں گے کہ دیکھیں یہ صبح میں ہماری خدمت کے لیے آتے ہیں بچے. جیسا کہ معلوم ہے کہ جنت میں بچے ہوں گے، خاص مخلوق ہوں گے جو ہماری خدمت کریں گے. ہر انسان کے لیے 1000 شخص ہوگا خدمت کرنے والا، وہ خاص وقت میں اس کے پاس آ کے خدمت کرے گا. اب وہ سمجھ جائیں گے ہم لوگ دیکھیں یہ وقت میں جو ہے نا یہ لوگ ہماری خدمت کے لیے آتے ہیں. اس طرح جو ہے نا نہر کا جو معنی ہے روشنی، یعنی کہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ روشنی ہوگا، وہاں رات نہیں ہوگا. اب روشنی کہاں سے آئے گی؟ کیونکہ جنت میں سورج بھی نہیں ہوگا، چاند بھی نہیں ہوگا. یہ روشنی کہاں سے آئے گی جنت میں؟ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ مجموع فتاوی میں ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کے عرش کے پاس سے روشنی آئے گی. اللہ کا جو عرش ہے وہاں سے روشنی آئے گی، تو جو ہے نا وہاں وہ جنت پہ جو ہے نا پورا جنت جو ہے نا روشنی ہوگا. یعنی کہ نہر کا ایک معنی ندی ہے، ایک معنی نہر کا معنی روشنی. ایسا کہ ہم بولتے ہیں کہ نہر پیٹ مت کھاؤ، نہر پیٹ مت کھاؤ، مطلب روشنی صبح کے مطلب. جنت میں رات نہیں ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ جو ہے نا جنت میں روشنی ہوگا. کیسا پہچانیں گے جنت میں دن ہے کیا رات ہے کیا؟ رات ہے تو لوگ خود بخود دروازہ بند کر لیں گے، دن ہے تو خود بخود لوگ جو ہے نا دروازہ کھول لیں گے. اور بعض علماء نے کہا کہ کام کرنے والے، آپ کی خدمت کرنے والے خاص ایک وقت میں آئیں گے جسے لوگ سمجھ جائیں گے کہ جو ہے نا اب یہ وقت ہو چکا ہے. یعنی کہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ نعمتیں ہوں گی، وہاں رات نہیں ہوگا. اب روشنی کہاں سے آئے گی جنت میں؟ اللہ کے عرش کے نیچے سے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک نیک لوگ جنت میں ہوں گے. وہ نہر کی دو تفسیر ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فی مقعد صدق. فی کا مطلب
میں مقعد کا مطلب بیٹھنے کی جگہ. صدق کا مطلب سچائی، یعنی کہ جنت میں آپ لوگ بیٹھیں گے وہاں کوئی غیبت نہیں ہوگا، وہاں کوئی جھوٹ نہیں ہوگا. جنت میں لوگ بیٹھیں گے وہاں کوئی جھوٹ کچھ نہیں ہوگا. کس کے پاس بیٹھیں گے؟ ان دا پاس، کس کے پاس؟ ملک، بادشاہ. ملک مطلب مالک کے، مطلب بادشاہ کے پاس. کون؟ اللہ تعالیٰ کے پاس. اللہ تعالیٰ کے پاس بیٹھیں گے. مقتدر، اللہ تعالیٰ کسی چیز سے عاجز نہیں، ہر چیز پر اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے. یعنی کہ آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہیں کہ جنت میں مقعد مطلب کچھ مجلس بیٹھیں گے لوگ، صدق وہاں صرف سچائی ہوگی. کیا مطلب ہے؟ فرشتے آئیں گے جنت میں انشاءاللہ، آ کر بولیں گے کہ چلو اللہ تعالیٰ کے پاس بیٹھنا ہے. تمام لوگ اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے، وہاں بیٹھیں گے. تمام لوگ اللہ تعالیٰ کے پاس بیٹھیں گے. وہ مقعد صدق، وہاں صرف سچائی ہوگی اور جھوٹ نہیں ہوگا. مقعد بولتی ہیں کہ سیٹ کو، ایسا کہ فلائٹ میں آپ کا ایک سیٹ ہوتا ہے، ٹرین میں آپ کا ایک سیٹ ہوتا ہے. مقعد کا مطلب وہی ہے، یعنی کہ جنت میں بھی آپ کی جو جگہ ہوگی وہاں جب آپ بیٹھیں گے وہاں کوئی غیبت نہیں کریں گا، صرف اور سچا ہوگا، صرف جھوٹ کچھ نہیں ہوگا. وہ کہاں بیٹھیں گے آپ؟ عند ملک، اللہ تعالیٰ کے پاس. اللہ تعالیٰ کے پاس وہاں بیٹھیں گے، وہاں کوئی جھوٹ نہیں ہوگا. فرشتے بولیں گے کہ چلو آپ اللہ کے پاس بیٹھنا ہے. تو تمام لوگ اللہ کے رائٹ جانب جو ہے نا علی منابر من نور یوم القیامہ، اللہ کے رائٹ جانب نور کا ممبر ہوگا، تمام لوگ اس میں بیٹھیں گے، انصاف کرنے والے اس میں بیٹھیں گے. وہاں صرف اور صرف جو ہے نا سچائی ہوگی، جھوٹ نہیں ہوگا. یعنی کہ آج کی تفسیر جو ہے نا اتنا ہوئی ہے. آیت نمبر الحمدللہ سورہ قمر کی جو آیت 55 تک ہماری تفسیر ہو چکی ہے الحمدللہ، بلکہ سورہ قمر ختم ہو چکا ہے. لیکن یہ جو آیت ہے نا، بلکہ حسن خاتمہ، اسی وجہ سے اگر آپ کسی چیز میں آپ کی خواہش ہے، نعوذ باللہ اگر کوئی انسان گناہ کرتا ہے، اسی گناہ میں اگر اس کی خواہش ہے تو نعوذ باللہ مرتے وقت بھی وہی کلمہ وہ بولے گا. ایسا کہ امام قرطبی نے اپنی کتاب التذکرہ میں ذکر کرتے ہیں، ایک انسان گانا گاتا تھا، مرتے وقت بھی جو ہے نا وہ گانا گا رہا تھا. یعنی کہ آپ جو کام کریں گے مرتے وقت وہی ہماری زبان میں آئے گا، نعوذ باللہ. یعنی کہ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، معلوم مشہور عالم دین ہے، بہت بڑا عالم امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، جب ان کی روح قبض ہو رہی تھی اس سے پہلے انہوں نے کون سی آیت پڑھی؟ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. یہ آیت پڑھی انہوں نے. اس آیت کے بعد ان کی روح قبض ہو گئی، اس آیت کے بعد ان کی روح قبض ہو گئی. یعنی کہ کیونکہ ان کی پوری زندگی دین پر گزرا تو حسن خاتمہ ان کو نصیب ہوا. ہم جو کام کریں گے وہی جو ہے نا ہمارا حسن خاتمہ ہوگا. امام شنقیطی جو بہت بڑے مفسر ہیں، ان کی تفسیر اضواء البیان، انہوں نے آخری تفسیر جس آیت کی انہوں نے الا ان حزب اللہ هم الغالبون، اللہ کی جو جماعت ہے وہی غالب آئے گی. یہ آیت کی آخری انہوں نے تفسیر کی. اس کے بعد ان کی روح جو ہے نا قبض ہو گئی، اس کے بعد ان کی وفات ہو گئی. پوری زندگی تفسیر میں گزارے، آخر آیت تفسیر کر رہے تھے الا ان حزب اللہ هم الغالبون، اللہ کی جماعت ہمیشہ ہمیشہ غالب آئے گی. اس کے بعد جو ہے نا ان کی روح قبض ہو گئی. یعنی کہ اگر ہم نیک ہیں تو اسی وقت ہماری روح بھی اسی جو ہے نا، ہم جو کام کریں گے مرتے وقت بھی ہماری زبان میں وہی آئے گا. بلکہ بعض علماء نے ذکر کیا کہ بعض لوگ جو ہے نا جوا کھیلتے تھے، غالباً امام ابن قیم رحمہ اللہ، بعض لوگ جوا کھیلتے تھے. جب ان کی روح قبض ہو رہی تھی اس وقت شطرنج، جوا کو عربی زبان میں شطرنج بولتے ہیں، وہ مرتے وقت بول رہا تھا کہ شطرنج، اس طرح کے الفاظ بول رہا تھا. یعنی کہ انسان جو عمل کرے گا اس دنیا میں وہی عمل کی وجہ سے اس کی روح بھی قبض ہوگی. اگر وہ نیک کام کرتا ہے تو جو ہے نا نیکی پر اس کا روح قبض ہوگا، اگر وہ برا ہے تو نعوذ باللہ برائی پر جو ہے نا اس کی روح قبض ہوگی. اللہم انا نسألک حسن الخاتمہ. یعنی کہ آج کی ہماری جو تفسیر ہوئی اس کا جو مختصر خلاصہ یہ ہے کہ اس میں آیت نمبر 43 میں کافر یہی سمجھتے تھے کہ ہم بہتر ہیں. اس سے پہلے جو کافر آ کر تھے ان سے ہم بہتر ہیں. کیوں بہتر ہیں؟ کافر یہی سمجھتے تھے کہ اللہ ہم کو عذاب نہیں دے گا. ان کافروں کو اللہ نے عذاب دیا، ہم کو عذاب نہیں دے گا. تو اور کافر کیا سمجھتے تھے کہ کافر یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے پاس اتنا طاقت ہے کہ ہم پورے محمد کو، ان کے جو ماننے والے ہیں تمام پر ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، تمام کو ہم ہرا سکتے ہیں. کافر یہ گمان کرتے تھے ہمارے پاس اتنا طاقت ہے کہ ہم جو ہے نا تمام صحابہ کو اور آپ کو ہم ہرا دیں گے. تو اللہ نے فوری کہا کہ کافر تم ایک نہ ایک دن تم ہارو گے اور پیٹ پھیر کر جو ہے نا تم بھاگو گے. یہ کب ہوا؟ جنگ بدر کے موقع پر پورے کافر جو ہے نا ہار گئے. یہ دنیا میں بلکہ قیامت میں جو ہے نا کافروں کے لیے جو ہے سخت سے سخت جو ہے نا عذاب ہوگا، ادھا و امر. کیونکہ یہ کافر جو ہے نا اس دنیا میں گمراہی میں تھے اور کل قیامت کی جو ہے نا جہنم میں داخل ہوں گے. پھر آیت 48 میں اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی تقدیر کو نہیں مانتے ہیں یہ لوگوں کا
چہرہ پکڑ کر اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں پھینک دیں گے، ان کے چہرے پکڑ کر جہنم میں پھینک دیں گے۔ پھر سقر کا جو معنی ہے جہنم کا سب سے نیچے گڑھا، جہاں وہ جو درخت جو ہے نا کانٹے کا درخت اگتا ہے، اس کا جڑ کہاں ہوگا؟ سب سے نیچے، اس کو بولتے ہیں کہ سقر۔ وہاں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ڈالیں گے جو اللہ کی تقدیر کو نہیں مانتے۔ اللہ کی تقدیر کو ماننے کا مطلب یہ ہے، آپ یہ سمجھو کہ آپ جو بھی کام کرتے ہیں اللہ کی تقدیر میں ہے۔ اس سے پہلے مصیبت آئے، سمجھو کہ اللہ کی تقدیر میں ہے۔ آپ کو بیماری ہے، سمجھو کہ اللہ کی تقدیر میں ہے۔ صحابہ یہی بولتے تھے کل شیء بقدر اللہ، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ حتی العجز والکیس، آپ جو سستی چھوڑتے ہیں نا یہ بھی تقدیر میں ہے، سستی جو انسان چھوڑتا ہے وہ بھی تقدیر میں ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہیں کہ آیت نمبر 49 میں ہر چیز جو ہے نا تقدیر میں ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہیں اللہ تعالیٰ اگر کسی چیز کا حکم دینا چاہتے تو چٹکی کے لیے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، جس طرح ہمارا آنکھ پلک جھپکنے میں ہم کو کوئی مشکل ہوتا ہے نہیں، اس طرح اللہ تعالیٰ اگر کسی قوم کو عذاب دینا چاہتا ہے تو چٹکی میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کو ہلاک کر دے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں آیت نمبر 51 میں کہ اے کافر، ہم نے تمہارے جیسا کئی لوگوں کو ہم نے ہلاک کیا ہے، تو تم بھی جو ہے نا نصیحت حاصل کرو اس قرآن سے، اگر نصیحت نہیں حاصل کریں گے تو ہم جو ہے نا تم کو بھی ہلاک کر دیں گے۔ پھر آیت نمبر 52 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں تم جو بھی کام کرتا ہے، میں جو بھی کام کرتا ہوں، آپ جو بھی کام کرتے ہیں، فی الزبر، اللہ کے پاس جو کتاب لوح محفوظ میں اس میں لکھا ہوا ہے، ہر چیز تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ کیسی چیز لکھا ہوا تقدیر میں؟ کل صغیر و کبیر مستطر، ہر چھوٹی بڑی چیز جو ہے نا تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ بے شک نیک لوگ جنت میں ہوں گے اور نہر میں ہوں گے۔ نہر کی دو تفسیر ہے، ایک نہر ہے ندی ہے، شہد کی ندی، ایک اور نہر کا مطلب روشنی، یعنی کہ جنت میں ہمیشہ روشنی ہوگا، وہاں رات نہیں ہوگی، وہاں رات نہیں ہوگی، جنت میں ہمیشہ ہمیشہ جو ہے نا روشنی ہوگا۔ جیسا کہ امام ابن تیمیہ بلکہ کئی علماء ذکر کرتے ہیں کہ جنت میں روشنی نہیں ہوگی، جنت میں رات نہیں ہوگی، صرف اور صرف روشنی ہوگی۔ کیا روشنی سورج کی ہوگی؟ نہیں، وہ اللہ کے عرش کے پاس سے کچھ روشنی نکلے گا، وہی روشنی سے پوری جنت جو ہے نا، پوری جنت میں جو ہے نا روشنی آ جائے گی۔ پھر اس کے بعد جنت میں اللہ تعالیٰ کے پاس لوگ بیٹھیں گے، جب لوگ اللہ تعالیٰ کے پاس بیٹھیں گے وہاں صرف سچائی ہوگی، بس وہاں کوئی جھوٹ نہیں ہوگا۔ اللہ کے رائٹ جانب ممبر کا نور ہوگا، وہاں لوگ بیٹھیں گے، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، اللہ کے رائٹ جانب ممبر ہوگا، وہاں لوگ بیٹھیں گے، وہاں صرف اور صرف جو ہے نا سچی بات ہوگی، وہاں کوئی جھوٹ اور غیبت کچھ نہیں ہوگا۔ یہاں تک الحمدللہ ہماری سورہ قمر کی تفسیر ہوئی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ بس دوسری ریکارڈنگ مجھے